الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوست اور بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں توفیق دی کہ ہم الحمدللہ سورۃ النساء کی آخری آیت تک گزشتہ ہفتہ پہنچ گئے تھے۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ شروع کریں گے، اور یہ سورت 5 نمبر سورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن الکریم کے اندر 114 سورت ہے، اور یہ 5 نمبر ہے۔ میرے خیال میں پتہ نہیں ہم آخر تک جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ 5 نمبر تک آنے میں ہمیں 2 سال لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائیں گے، لیکن قرآن الکریم ایک سمندر ہے،
علم اس کے اندر اتنا زیادہ ہے چونکہ اللہ کی طرف سے علم ہے یہ. اس لیے ہمارے علماء مفسرین کرام اتنی کتابیں لکھے سبحان اللہ بحمدہ. ایک سورۃ الفاتحہ کو اس کی تفسیر پیش کرتے ہوئے ہزاروں پیجز علماء نے لکھا ہے. تو یہ سورت ہے 5 نمبر سورت قرآن الکریم کے اندر ہے. تو یہ 5 نمبر سورت، لیکن اکثر علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن الکریم کے اندر نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت ہے. نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت تو سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری سورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جو آخری آیت ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے آخری آیت ہے جو عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف 80 دن زندہ تھے. پھر اس کے بعد نبی وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات کر گئے تھے. تو یہ آخری سورت ہے. اور اس سورت کے اندر بھی سورہ نساء کی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات اور اسی طریقہ سے حقوق العباد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان کیا. آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النساء کی شروع میں جو ہے یہ بات گئی تھی کہ ایک تو نمبر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس میں اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے جو حکم ہمارے پاس آتا ہے اس پر عمل کرنا. اور پھر اس کے بعد وائف کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ان کے کیا حقوق ہے، یہ سب باتیں گئی. تو اس سورۃ المائدہ کے اندر بھی سب سے پہلی جو آیت ہے وہ آیت ہے اللہ کے حقوق کے بارے میں اور اسی طریقہ سے حقوق العباد کے بارے میں. تو سورۃ النساء کی مضمون اور ٹاپک اور سورہ مائدہ کی ٹاپک سیم ہے. تو یہ سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن الکریم کوئی سورت کا نام اس لیے دیتا ہے تاکہ ایک سورت سے دوسری سورت الگ ہو جائے. اور مائدہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے دسترخوان ہے. اور اس میں سورہ مائدہ کے اندر یہ ورڈ آیا. اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا هل يستطيع ربك علي مائدة من السماء. اسی طریقہ سے قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. تو یہ ورڈ آیا اس لیے اللہ نے یعنی یہ اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. اور اس سورت کے اندر 120 آیات ہے. 120 آیتاً 120 آیتاً اس سورت کے اندر 120 آیت ہے. تو سب سے پہلی جو آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اوفوا بالعقود، تم عہدوں کو پورا کرو. اوفا یوفی ایفاء کا مطلب ہوتا ہے کوئی ذمہ داری پوری کر دینا. عقود کا مطلب ہوتا ہے یہ عقد کی جمع ہے، پلورل ہے عقود. عقد کا مطلب ہوتا ہے عربک میں الربط. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس لیے عرب یہ کہتے ہیں کہ عقدت الحبل بالحبل،
مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک رسی کو دوسری رسی کے ساتھ ٹائٹ کر دوں، تو اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو باندھنا، ٹائی اپ کرنا، اس کو کہتے ہیں عقد۔ یہ ہے عربک ورڈ کا معنی، لیکن اس کا ایک معنی ہے معاہدہ، یہ بعد میں یہ معنی ہے۔ اصل معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ لگا دینا، یا کسی ایک رسی کو دوسری رسی کے ساتھ ٹائٹ کر دینا، عقدت الحبل بالحبل۔ لیکن ایگریمنٹ جو ہوتی ہے، معاہدہ ہوتے، اس میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ ایک آدمی دو آدمی کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گئی، اور اس کے اندر یہ بات آئی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، تو گویا کہ دو آدمی ایک چیز پر متفق ہو گئے اور ایک دوسرے کو جو ہے رسی سے باندھ دی گئے کہ وہ آدمی، یہ دونوں آدمی کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہم دونوں یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں معاہدہ، کہ آپس میں ایک ساتھ ہو گئے اور جیسے کہ ایک دوسرے کو رسی سے بالکل باندھ دیا، ٹائٹ کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں عقود، معاہدہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اوفو بالعقود، معاہدوں کو پوری کرو۔ اس میں مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ ہم اور اللہ کے بیچ میں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے، تو ہم اللہ اور ہماری بیچ میں ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا معاہدہ تو یہ ہے، اللہ نے ہمیں یہ پوچھا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے یہ کہا قالوا بلا، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جب ایک مسلمان یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جب یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میں اور میرے اللہ کے بیچ میں یہ ایک معاہدہ ہے کہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، عبادت تو دور کی بات ہے، میں کسی ذات کو عبادت کی لائق ہی نہیں سمجھتا، میں اللہ کے بغیر کسی ذات کو عبادت کی لائق ہی نہیں سمجھتا، میں کسی ذات سے کسی چیز کی امید کرنا یہ بھی نہیں مانتا، ماننا تو دور کی بات ہے، کسی ذات سے کسی قسم کی امید کرنا یہ بھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں، خالق بھی میرا اللہ ہے، مالک بھی میرا اللہ ہے، دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابن عباس کو یہ کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی چیز مانگنا ہے، استعن باللہ، اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بغیر کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ گویا کہ اللہ اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے،
جیسے ایک انسان یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اب اللہ کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یہ معاہدہ ہو گیا، اوفو، اس کو پورا کرو، اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ صرف اتنا ہی، صرف اتنا ہی۔ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ ہے، اس نے اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ میری موت تک، میری زندگی کا، میری زندگی کے ہر حصے میں، ہر شعبے میں اللہ سبحانہ و تعالی کو مانتے ہوئے چلوں گا۔ یہ معاہدہ اللہ سے، میرا کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا، میں کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرا آلریڈی وعدہ ہو چکا ہے، میرا بلکہ پکا معاہدہ ہو چکا ہے اللہ سے کہ میں کسی اور کو کسی چیز میں حکمران نہیں سمجھوں گا۔ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا حاکم ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان لینے کے بعد جبکہ تم میرے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو تو اب تمہارے لیے مناسب یہ نہیں ہے کہ تم کسی اور کو حکمران سمجھو۔ ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه، حکم اللہ کا ہوگا، قانون اللہ کا ہوگا، کسی اور کا قانون میں مان نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اوفو بالعقود۔ علماء لکھتے ہیں صرف یہ اللہ کے حقوق، اس میں اندر صرف اللہ کے حقوق نہیں ہے بلکہ ایک آدمی دو آدمی کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی تم پورا کرو۔ ایک ہسبینڈ ایک وائف جب نکاح ہوتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو شادی میں ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کیا معاہدہ؟ کہ تم میری بیوی بن گئی ہو، اب تمہاری پوری زندگی کا سنبھالنا، نہ نفقہ، جتنے خرچے یہ میری ذمہ میں ہے، میں پورا کروں گا۔ تو اب اللہ یہ فرماتے اوفو بالعقود، تم نے شادی کے اندر یہ معاہدہ کیا، آپس میں تمہاری یہ ایگریمنٹ ہوئی ہے کہ تم ہسبینڈ ہو، تم بیوی ہو، اور تمہارے آپس میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم نے یہ ذمہ داری لے لی۔ اور جب ایک عورت شادی کے بعد جب ہسبینڈ کے گھر پہ آ جاتی ہے تو اس نے باقاعدہ یہ معاہدہ کیا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو مانتے ہوئے چلوں گی۔ یہ ایک معاہدہ ہے، معاہدہ ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں اوفو بالعقود، اس کو پورا کرو، کیونکہ میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں، بیوی بچے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم خیال نہیں کرتے۔ کوئی مسٹیک ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، ہو گئی تو کیا ہو گئی، کیونکہ ذہن میں ہماری ایسی بات ہے کہ چلو بیوی ہے تو اس میں کیا، میں نے کوئی غلطی کر دی تو کیا ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی۔ نو، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں مجھے پوچھیں گے۔ اگر باہر ہم کسی جگہ کوئی مسٹیک کر لیتے ہیں، سوری کر لیتے ہیں، فوراً سوری کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری بیوی ہمارے سامنے اگر کبھی کوئی غلطی کرے، ہم جب کرتے ہیں تو کیا کچھ نہیں بولتے، کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک، کیا ہوگا اس میں؟ نہ، حقوق ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شادی کے موقع پر شادی پڑھاتے تھے تو نبی علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ ساری آیتیں
تقوی کے بارے میں، اللہ کے خوف کے بارے میں۔ علماء لکھتے ہیں کیا بات ہے، نبی علیہ السلام کیوں خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی؟ علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ شادی کے بعد ایک ہسبینڈ اور وائف کے گردن میں، شولڈر میں اتنے حقوق آ جاتے ہیں کہ یہ آدمی اور یہ عورت ان تمام حقوق کو پورا کرنا ان کے لیے اس وقت آسان ہو جائے گا جبکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا۔ جب ڈر اور خوف نہیں ہوگا نہیں کر سکے گا، تو ایسے کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اوفو بالعقود۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ادا کرنا ہی مسلمانی ہے۔ اے ایمان والو، اوفو بالعقود، اس عقود کے اندر اللہ کے حقوق بھی ہے، اس عقود کے اندر مسلمانوں کے حقوق بھی ہے، اس عقود کے اندر تمام مخلوقات کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اس لیے اسلام ایسا کوئی مذہب اور دین نہیں ہے کہ میں نے کچھ تھوڑا سا وقت کے لیے عبادت کر لی بس میری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہ، یہ تو ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے، کس طریقہ سے چلنا ہے، فیملی کیسے چلے گی، ملک کیسے چلے گا، میں زندگی کیسے گزاروں گا اس دنیا میں، آخر یہ ساری جو ہے نا احکامات دین کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں وہ احکامات کو مانتے ہوئے چلنا پڑے گا، ادروائز مشکل ہے، اللہ سے نجات ملنا مشکل ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے، اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، اللہ نے تمہیں جس طریقہ سے حکم دیا ہے ویسی زندگی گزارو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ اللہ یہ کہہ رہے کہ میرے حکم کے مطابق چلو، اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے، ہم کیسے چلیں گے اللہ کی شان کے مطابق؟ یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے جو ہے بڑا بنا، میں کیسے کروں؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اوفو بالعقود، تم عقود کو، عہدوں کو، پرومس کو یا ایگریمنٹس کو پوری کرو۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ ہماری ایک ایگریمنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کو حلال قرار دی ہم اس چیز کو حلال سمجھیں گے، اور جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دی اس چیز کو ہم حرام سمجھیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمام چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہے، جتنے جانور ہیں تمہارے لیے سب حلال ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا احلت لکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، بہیمۃ الانعام، چوپایا جانور حلال کر دیے گئے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا بہیمۃ، بہیمۃ کا مطلب ہوتا ہے جانور، جو چوپائے جانور ہوتے ہیں، اور بہیمۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ جاندار چیز، جاندار چیز کو، ہر جاندار چیز کو بہیمۃ کہتے ہیں، لیکن وہ جاندار ایسا ہے کہ اس کو بات کرنا نہیں آتا،
ایسے جانور کو بہیمہ کہتے ہیں. بہیمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہیمت ورڈ آیا ہے ابہام سے. ابہام معلوم ہے آپ کو کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس بات کے اندر ابہام ہے، یعنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو کہتے ہیں ابہام. اور وہاں سے ورڈ ہے بہیمہ. یعنی یہ جانور ایسا ہے کہ یہ جانور بات چیت کرنے نہیں پاتا، ایسے جانور کو کہتے ہیں بہیمہ. بہیمۃ الانعام، اللہ نے فرمایا الانعام، انعام بھی جانور ہے. وہ جانور ہے جو گھر میں پالا جاتا ہے. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ انعام کا مطلب ہے الابل، اونٹ. بقرۃ، گائے. غنم، بکرا. یہ تین جانور کو انعام کہتے ہیں. سورۃ الانعام آ رہا ہے، سورۃ الانعام. تو انعام عرب میں انعام ورڈ کہتے ہیں یہ تین قسم کے جانور کے لیے. تین قسم کے جانور کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الانعام ورڈ استعمال ہوتا ہے. جب بھی آپ کہیں گے الانعام مطلب یہ اونٹ، گائے، بکرا، اس کو کہتے ہیں الانعام. لیکن اللہ نے فرمایا بہیمۃ الانعام. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ احلت لکم الانعام، تمہارے لیے گائے، اونٹ اور بکرے حلال کر دیے گئے. اور بہیمۃ الانعام، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ گائے، بکرے اور اونٹ کے بغیر بھی اور جانور ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ گائے، بکرے اور اونٹ، اس قسم کی جتنے جانور ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہیں. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ بھینس ہو سکتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ایسا نہیں ہے کہ دوسرے جانور کو مار کر کھاتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقہ سے گائے، بکرے اور اونٹ یہ کسی اور جانور کو مار کے نہیں کھاتے، اسی طریقہ سے جس جانور کے اندر اس قسم کی صفات ہوں گے وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. اب اس کے اندر کیا آئے گا؟ ہرن ہے، ڈیر، یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ اس کے اندر وہ عادت نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ بہیمۃ الانعام کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے دوسرے اور بھی جانوروں کو حلال کر دیا. بہیمۃ الانعام. پھر اللہ فرماتے ہیں الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جو تمہارے سامنے ذکر ہوگا. اگرچہ وہ جانور بھی ایسے ہیں لیکن وہ تمہارے لیے حرام ہے. بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں، گائے کی طرح ہے، اونٹ کی طرح، لیکن حرام ہے. مثال کے گدھا. یا حرمت علیکم المیتہ، ایک مردہ جانور، یہ بھی تو گائے کی طرح ہی ہے لیکن ناجائز ہے. والدم ولحم الخنزیر، خنزیر بھی تو ایسے ہی ہے، چوپائے جانور ہے، اس کے اندر بھی 4 پائے ہیں لیکن ناجائز ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الا ما یتلی علیکم، لیکن بعد میں جو آیت میں آنے والے دوسرے جانور ہیں اس کے بغیر سارے جانور تمہارے لیے حلال ہے. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، احرام کی حالت میں آپ ہے، آپ معلوم احرام کیا چیز ہوتی ہے، 2 کپڑے پہن کے لبیک کہہ دیا آپ نے، لبیک اللہم لبیک. تو احرام کی حالت میں آپ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے احرام کی حالت میں گائے ذبح کر لوں گا یا مرغی ذبح کر کے میں کھا لوں گا،
یہ تو جانور آپ کے لیے حلال تھا، لیکن اللہ فرماتے نہیں، احرام کی حالت میں جو جانور تم ذبح کرو گے، جب جانوروں کا ذبح کرنا تمہارے لیے حرام ہے، تو نہیں کہہ سکتے تم جانوروں کا شکار کرنا، ذبح کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں غیر محل الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے کھانا حرام ہے، کیونکہ تم نے احرام کی حالت میں ذبح کی۔ تو ایک نمبر یہ ہے کہ جو آیت سامنے آ رہی ہے جس میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ ساری لیسٹ آ رہی ہے کون سے جانور ہمارے لیے حرام ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طریقہ سے احرام کی حالت میں ذبح کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، ذہن میں یہ بات آتی ہے، کیا بات ہے، ایک ہی جانور ہے، جب احرام کی حالت میں میں ذبح نہیں کیا تو حلال ہے، اور جب احرام کی حالت میں میں ذبح کیا تو حرام ہو گیا، یہ کیا بات ہے، یہ تو کھیل ہے۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بکرا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی جانور ہے، خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہو گیا کہ ہم بکرا تو کھا سکتے ہیں، خنزیر نہیں کھا سکتے؟ اگر ہم بکرا کے اندر بسم اللہ کہیں کہ ذبح کرنے کی وجہ سے وہ حلال ہو جاتا ہے تو خنزیر بھی حلال ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے نہیں، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، یحکم ما یرید، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، خالق اللہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کس جانور کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے اور کس جانور کے اندر تمہارے لیے نقصان ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ جب اللہ کو پتا ہے تو اللہ جب چاہتے ہیں کسی جانور کو حلال کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی جانور کو اللہ تعالی حرام کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے حکمت میں ہے۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حاکمانہ جواب، میں حاکم ہوں، میں جج ہوں، میں حکم دینے والا ہوں، تمہیں کیا بات ہے، تمہیں سمجھانے کی ذمہ داری میری ذمہ داری نہیں، میرا حق بنتا ہے، میں حاکم ہوں، میں خالق ہوں، میں جب چاہوں کسی چیز کو چینج کر دوں، میرا کام یہ ہے۔ اللہم ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ سبحانہ و تعالی جو چاہتے ہیں، جس قسم کا حکم چاہتے ہیں ویسے اللہ حکم دے دیتے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اس آیت کی شان نزول کو پہلے سمجھ لیں۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر چلے آئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر مکہ والوں کی، کعبہ کی بڑی محبت تھی، اور خاص کر کے جو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت صرف کعبہ کی وجہ سے نہیں ہے، وطن، ملک، اس کی بڑی محبت تھی۔ آپ کا احساس ہوگا کہ ہم 15 20 سال 30 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی ہم سنتے ہیں انڈیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، بنگلہ دیش کے بارے میں۔ کیا ہے؟ ایک محبت۔ تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھی محبت تھی کہ ہم کب جائیں گے اور مکہ مکرمہ میں جا کر بیت اللہ کی طواف ہم کریں گے۔ تو ہجرت کے جو ہے نا 6 ایئر آف ہجرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت کی کہ چلو ہم مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں
اور ہم طواف کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں. تو صحابہ کرام یہ بات سن کر ماشاءاللہ سب خوش ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ میں جائیں گے، اور ان کی ہزاروں یادگار یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آ گئے. بڑے خوش ہیں صحابہ کرام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو ساتھ میں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، ان کو لے کے نکلے. اور حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک خبر پہلے جو ہے مکہ مکرمہ میں پہنچانا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں گے پھر ہمارے ساتھ یہ جنگ شروع کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھیجے مکہ مکرمہ میں کہ ہم لوگ یہ صحابہ کرام میں اپنے ساتھیوں کو لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم مکہ مکرمہ میں جانا چاہتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. ہمارا کوئی مقصد نہیں کہ تمہارے ساتھ ہم جنگ لڑیں گے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمارا صرف کام اتنا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے، مکہ مکرمہ میں جائیں گے، بیت اللہ کی طواف کریں گے، سیدھا وہاں سے واپس آ جائیں گے. تو یہ خبر پہنچنے کے بعد مشرکین مکہ نے کہہ دیا نہیں، تم نہیں جا سکو گے، اس سال تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کام کرو، اس سال تو تم نہیں آ سکو گے، نیکسٹ ایئر تمہارے لیے اجازت ہے، اور وہ بھی تم 3 دن کے لیے آؤ گے مکہ مکرمہ میں. دوسرا نمبر شرط یہ ہے کہ جب تم آؤ گے وہاں پہ تمہارے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا، بالکل ہتھیار بغیر تمہیں آنا پڑے گا. تو یہ جو ہے بہت ساری کنڈیشنز میں بہت سارے واقعات پیش آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو بھیجے کہ ان سے بات چیت چلاؤ. عثمان غنی گئے، پھر اس کے بعد خبر آئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر ہزاروں باتیں آئی. خیر میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مان لی، چلو ٹھیک ہے. اور اللہ نے قرآن شریف میں اس سورہ حدیبیہ کے بارے میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بہت بڑی کامیابی تھی. صحابہ کرام بڑے ناخوش تھے، یہ کیسی بات ہے، ہم یہاں آئے اور ہم اتنی کمزور ہو گئے کہ ہم ان کی باتوں پر ہم چلے جائیں گے. اور اس میں بڑا اختلاف بھی ہو رہا تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے کہ کیا کروں گے. کوئی صحابہ کرام جو ہے احرام کھولنے کو تیار نہیں تھے، ہم جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں. حضرت امہات المومنین میں سے کہا کہ اب کیا کر رہے ہیں، آپ جا کے خود سر منڈوا لیں. دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کیا اطاعت تھی، فرما بردار ہے. آپ کیوں ایسے بیٹھے، آپ خود جا کے سر منڈوا لیں تو سارے کر لیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احرام کھول لی. تو صحابہ کرام کیا کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام توڑ دے. خیر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. ایک واقعہ اپنے ذہن رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حتیم ابن ہند، اس کا نام تھا. یہ مدینہ منورہ میں گئے اور وہ تاجر قسم کا آدمی تھا. اس نے جو ہے مکہ مکرمہ سے سامان لے کے مدینہ منورہ میں گئے. وہ سامان بیچ کے اپنے ساتھیوں کو مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ پہ بھیج دیا اور یہ مدینہ منورہ میں واپس گیا. جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اچھا. اور اس نے جو ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا. اصل میں ہے یہ منافق، لیکن یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں جاؤں گا مدینہ منورہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے میں اسلام قبول کروں گا اور کہوں گا میں مسلمان ہوں. لیکن اس کے دل کے اندر نفاق تھا.
تو یہ جب اس جگہ سے روانہ ہوا مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اللہ نے وحی کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ آدمی منافق ہے، آپ اس بات پر، ان کی باتوں پر آپ نہ آئے۔ تو نبی اکرم کو معلوم ہو گیا پہلے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک آدمی آنے والا، ہمارے پاس ایک آدمی آنے والا، یہ جو بھی باتیں کرے گا یہ شیطان کی بات ہوگی، پہلے ہی بتا دیں۔ تو یہ آدمی آیا، آنے کے بعد رسول سے ملاقات کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جانے کے وقت اس آدمی نے مدینہ منورہ میں ایک جگہ تھی جہاں پہ صحابہ کرام اپنی جانوروں کو وہاں پہ پالتے تھے، ایک چراگاہ وہاں پہ تھا۔ تو یہ آدمی اپنے ساتھی کو لے کے وہاں سے جانور چوری کر کے لے کے مکہ چلے گئے۔ تو صحابہ کرام کو پتہ چلا، تو صحابہ کرام پیچھا کیا، لیکن یہ کہ اس وقت تک وہ باہر چلے گئے تھے۔ اچھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے موقع پر جب یہ یعنی نبی علیہ السلام نیکسٹ ایئر جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ایک جگہ پہ دیکھا کہ کچھ لوگ یعنی احرام باندھ کے لبیک پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو وہ حکیم ابن ہند ہے، اور وہ آدمی جو ہے نا وہ ساری جانور جو لے کے آئے تھے مدینہ منورہ سے اسی کو لے کے، اور یہ جانور قربانی کرنے کے لیے حج کے بعد عمرہ کے بعد یہ لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو ہمارا جانور ہے، ہم آج اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک قصہ ہے، پہلے ایک قصہ بتایا اور ایک قصہ ہے۔ تیسرا قصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مکہ میں یعنی صحابہ کرام آج بڑے مضبوط ہیں، صحابہ کرام بڑے اسٹرانگ ہیں، تو مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد بھی مشرکین مکہ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دی کہ آج تمہارے لیے سب معاف ہے، کوئی تمہارے لیے کوئی لا تثریب علیکم اليوم، ہم آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جب سب کو آزاد چھوڑ دیے تو یہ مشرکین مکہ اس وقت بھی مکہ میں آ کے کعبہ کی طواف کرتے تھے۔ اچھا، وہ طواف بھی وہ لوگ اسلامی قانون کے مطابق نہیں کرتے تھے، وہ اپنے پرانے زمانے کی جو سٹائل ہے اسی سٹائل میں وہ لوگ کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیا بات ہے، تم پہلے ہی سے کرتے تھے، ابھی بھی اسلام آنے کے بعد ہم مدینہ میں ہماری پوری کنٹرول ہے، اور پھر تم یہ اسی طریقہ سے کرنا چاہتے ہو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو امان نہیں دیں گے۔ یہ تینوں قصے جو ہے اس آیت کی شان نزول ہے۔ پہلی بات کو آپ لے لیں، پہلی بات کو آپ لے لیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والے تم اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کے دین کی جو علامت ہے، شعائر شعیرتن کا جمع ہے، ہر وہ چیز جو کسی آرگنائزیشن یا کسی چیز کی کسی مذہب کی علامت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شعائر۔ آپ جب کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو اس میں لوگو بناتے ہیں نا کہ یہ میری آرگنائزیشن کی اور یہ میری کمپنی کی لوگو ہے، کیوں یہ اس سے یہ پہچانا جائے گا کہ یہ میری کمپنی ہے، اس کو کہتے ہیں شعائر۔
دین کی بھی کچھ علامتیں ہیں کہ آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، آپ کیسے سمجھیں گے کہ اس آدمی کے اندر اسلام ہے، دین ہے، کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کے لیے کچھ علامت چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کی ایک علامت ہے۔ ایک آدمی کو اگر تم دیکھتے ہو کہ یہ مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک آدمی حج پہ جا رہا ہے، حج ایک دین کی علامت ہے، اذان دین کی علامت ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھتے ہیں کہ داڑھی، شرعی داڑھی بھی ایک دین کی علامت ہے، شرعی داڑھی بھی دین کی علامت ہے۔ سکھ کے منہ میں بھی تو داڑھی ہے، لیکن ان کی داڑھی اور ہماری داڑھی میں فرق ہے، ان کی داڑھی میں اور ہماری داڑھی میں فرق ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی علامتوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ عجیب اور غریب ہے، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اب اس قصہ کو، پہلا قصہ کو آپ لے لیں۔ قصہ یہ ہے کہ